سیلاب کے تناظر میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں کہ پہلے آپ ایک سیگمنٹ سنیں، ایک یعنی چھوٹی سی کلپ ہے، یہ کلپ ہے جناب سردار ایاز صادق صاحب جو کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے، اس کے آغاز پر انہوں نے کچھ فرمایا ہے۔ اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اس دفعہ یہ سال جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اب یعنی 1500 سال گزر جائیں گے، تو اس کے لیے قومی اسمبلی نے پورے جشن کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایاز صادق صاحب نے کہا کہ یہ جو غیر معمولی نوعیت کا ہمارے ہاں سیلاب آیا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہم وہ جو جشن منانا چاہ رہے تھے، نبی کریم اس بات کو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کریں گے، اور بجائے ہم ادھر کرنے کے ہم یہ سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات ہیں اس کے ازالے کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ اخراجات جو ہم نے کیے تھے بلکہ اپنی ایک مہینے کی تنخواہ بھی سارے ادھر لگا دیں۔ تو وہ ذرا سن لو کہ انہوں نے کیا کہا، سنا جی۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران وطن عزیز پاکستان میں کم و بیش تمام علاقوں میں طوفانی بارش، کلاؤڈ برسٹ، ہندوستان کی جانب سے اچانک مشرقی دریاؤں میں راوی، چناب، ستلج اور بیاس میں پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب اور اندوناک تباہی کا سامنا ہے۔ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا آنریبل ممبران سے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنی تنخواہ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے تو 1 مہینے کی تنخواہ فلڈ ریلیف کے لیے دے دی، اگر آپ لوگ بھی مناسب سمجھیں تو کائنڈلی اس کو کنسیڈر کیجئے کہ دے دیں۔ یہ تو انہوں نے کہا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ سیلاب کا ملتان میں بھی خطرہ ہے، ہے بہت زیادہ، وہ تو جو ہے محمد علیہ اس کا ایک بند توڑنے کا کہہ دیا وہاں گئے چیئرمین سینٹ، اچھا گئے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے علاقے میں کچھ کہہ رہے ہیں، سنا ہے جی، سنا دیں۔ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا ثانیہ اور اس سے پورا ملک متاثر ہوا ہے، اور اب پنجاب جو ہے فی الحال یہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ میں مخیر حضرات سے اپیل کروں گا اس مشکل وقت میں وہ عوام کا ساتھ دیں، عوام کی مدد کریں اور ان کو کھانے کے لیے اور ان کو یہاں میڈیسنز میں ہر چیز میں وہ کوآپریٹ کریں۔ لے جناب، سر سردار ایاز صادق صاحب ہوں، قومی اسمبلی کے اسپیکر، اور سینٹ کے چیئرمین ہوں جناب یوسف رضا گیلانی جو اتفاق سے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور ان کے ٹینیور میں بھی بہت بڑا سیلاب، وہ مخیر حضرات سے یہ فریاد کر رہے ہیں دونوں حضرات، نہ صرف اپنے لوگوں سے، کہ یار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہو، کیونکہ یہ جو ناگہانی آفت ہے اس کو سنبھالنا صرف حکومت کے بس کی بات نہیں، جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ ناانصافی کی بات کرتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے برادر ملت، یہ میرے پاس ڈپٹی کمشنر گجرات صاحب کا جاری کردہ نوٹس ہے، یہ سرکولر ہے، آرڈر ہے سر، آرڈر ہے، باقاعدہ آرڈر ہے سر۔ ہاں تو سرکولیٹ کیا گیا نا، تو میں نے سرکولر بھی کیا کہ یار کون سی آکسفورڈ میں داخل ہو گئے ہو، تو میں تو سمجھ لگ رہا ہے۔ بہرحال وہ یہ انہوں نے جو آرڈر کیا ہے بقول عدنان صاحب کے، اس میں یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی بھی کھانا یا پانی کی چیز سیلاب زدگان میں تقسیم کرنے سے پہلے ڈی سی صاحب سے اجازت دے۔ او بھائی میرے، جس بندے نے وہ یہ دیکھ رہا ہے بیچارہ سڑک کے اوپر کہ یہ 100 گھرانے جو ہیں وہ ہیں، تو اس نے قریب کہیں دیکھا یار یہ بندہ دیگے منا رہا ہے، پہلے وہ جائے ڈی سی کے دفتر، پہلے اس سے اپروول لے، اس سے جا کے کھانا چیک کرائے، ہاں، پھر اس کا اچھا یہ پیمرا کے لائسنس سے چلا ٹیلی ویژن ہے یا کہ اس نے خیرات کرنی ہے، اور اس وجہ اور خیرات کے بارے میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے یار۔ یہ ڈی سی گجرات صاحب ہیں جی، ایک ڈی سی مظفر گڑھ صاحب ہیں، وہ آج کل بہت سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، وہ کل سوٹ سمیت تیراکی کر رہے تھے، پھر وہ مطلب ٹرنک اٹھا لیا تھا انہوں نے،
وہ سیلاب میں بھی کود جاتے ہیں. تو یہ وہ میرے پیارے visual اور بھی دکھا یہ رہا ہوں. لوگ مطلب یہ دکھنے یہ دیجیے. ڈی سیز کہلائے جاتے یہ ہیں. دیکھیں. میں کیا کروں, بہت سارے میرے کالج کے بے تحاشا مجھ سے ساتھی میرے گئے, یہ جی کریم لا کریم کہ ہمارے ذہین ترین لوگ, ہاں وہ ذہین ترین جنہوں صرف انگریزی آتی ہے سر. ایسے آپ تو کم از کم جنہوں صرف اور انگریزی ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ. اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا مطلب یہ سورس میں سلانگلا دو تو سر لوگوں جیو کا رپورٹر میرے خیال میں تھا, وہ گیا. اچھا, اور پیچھے آواز چل رہی ہے کیوں؟ وہ جب ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں نا تو جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو وہ پہلے کہتے ہیں لائٹ کیمرہ ایکشن, لائٹ کیمرہ ایکشن, اور پھر کہتے ہیں کیوں, اچھا اب آپ پتہ کیا یعنی ڈرامہ کرنے کے اب ان لیے. کا What the hell ان کے is کردار دیکھیں سر. جیو کا رپورٹر تھا, اس بیچارے پہ تشدد کیا گیا کہ تم کیوں گئے اندر رپورٹ